بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ناول ہے. آج کا ناول دوست کی جدائی. نیلی آنکھیں اس کا ٹائٹل ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. دوست کی جدائی. دونوں دوست دریائے اردن کی طرف سفر کر رہے تھے. اردن اس زمانے میں یعنی آج سے 2500 سال برس پہلے کا ایک چھوٹا سا دریا تھا جو یروشلم کی وادی میں بہتا ہوا آگے جا کر سمندر میں گر جاتا تھا. اس دریا کے کنارے بڑے بڑے تاریخی شہر آباد ہوئے. ایسی قومیں آباد ہوئیں جن کے کارنامے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ملتے ہیں. لوگ اس وادی کو پیغمبروں کی وادی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وادی میں اللہ کے بہت سے پیغمبر تشریف لائے اور انہوں نے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو نیکی کی تعلیم دی. صندوق میں بھی اس زمانے کا ایک بہت بڑا شہر تھا جو دریائے اردن کے کنارے واقع تھا. یہ شہر رومیوں کے قبضے میں تھا اور اس کا بادشاہ ہیروڈ تھا جو شاہ روم کے ماتحت تھا. شاہ ہیروڈ کی ملکہ کا نام ہیروڈیس تھا. شاہ ہیروڈ ایک عیش پرست کاہل اور ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آرام اور آسائش کے لیے ہر شے قربان کر سکتا تھا. ملکہ ہیروڈیس ایک سمجھدار، ہوشیار اور دنیا دار عورت تھی جو بڑی دور اندیشی کے ساتھ حکومت چلا رہی تھی، مگر کبھی کبھی اپنے ظالم اور عیش پرست خاوند کے آگے وہ بھی مجبور ہو جاتی تھی. دریا اردن کی وادی سدوم کا شہر بھی 2 دن اور 2 راتوں کے سفر پر تھا اور دونوں دوست عنبر اور ناگ بھنی گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے. کیونکہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے ناول میں بیان کر چکے ہیں، انہوں نے سنا تھا کہ اردن کے کنارے ایک بزرگ موجود ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور لوگوں کی نیکی اور سچائی کی تعلیم دیتا. سفر کرتے ہوئے ایک دوپہر کے عنبر اور ناگ بھنی ایک ایسے معبد یعنی مندر کے پاس پہنچ گئے جہاں سانپ کی پوجا ہو جاتی. مندر کے باہر ایک بہت بڑے سانپ کا بت رکھا ہوا تھا جس کے سر پر تاج تھا اور جس کی زبان فٹ بھر باہر نکلی ہوئی تھی. غبر نے اپنے دوست ناگ بھنی سے کہا، دوست، سفر کرتے کرتے بہت تھک گئے ہیں، کیونکہ نہ یہاں ایک رات ٹھہر کر آرام کر لیا جائے. کل صبح پھر سفر پر روانہ ہو جائیں گے. ناگ بھنی جب اس مندر کے قریب آیا کچھ گھبرایا سا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کسی ایسی شے کی بو سونگھ لی ہے جس سے وہ ڈرتا. جب غبر نے اسے مندر میں رات بسر کرنے کو کہا تو وہ بولا، میرا خیال ہے ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح راستے میں رکتے ٹھہرتے رہے تو منزل سے بہت دور ہو جائیں گے. مگر عمر نہ مانا. اس نے کہکا لگا کر کہا، کیا بات ہے ناگ بھنی، تم بڑے چست ہوتے جا رہے ہو. منزل دور ہو چاہے قریب، ہمیں سفر میں رات کو آرام ضرور کرنا چاہیے. اور پھر میں تمہارے ساتھ کل صبح سے چل رہا ہوں. ہمارے گھوڑوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے. ناگ بھنی مجبور ہو گیا اس جگہ رات کے لیے رک جائے، حالانکہ اس کا دل ہرگز وہاں ٹھہرنے کو نہیں چاہ رہا تھا. انہوں نے مندر کے ایک پجاری سے ملاقات کی جو مندر کی ڈیوٹی
میں بیٹھا مٹی کے چراغوں میں تیل ڈال رہا تھا. اوپر نے ایک جھک کر سلام کیا اور کہا جناب ہم پردیسی مسافر ہیں, شہر سکندریہ سے آ رہے ہیں. ہم اردن کے شہر صدوم جانا ہے. کیا ہمیں ایک رات یہاں رکنے کی اجازت مل جائے گی؟ ہم بڑے بھوکے ہیں, ہماری پجاری نے کہا. دوستوں کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا اگرچہ مندر کی کوئی اپنی سرائے نہیں ہے, لیکن تم لوگ چونکہ بہت دور سے آ رہے ہو اس لیے میں تمہیں صرف ایک رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دے سکتا ہوں, مگر شرط یہ ہوگی کہ صبح دن نکلنے سے پہلے تمہیں یہاں سے کوچ کر جانا ہوگا, یعنی کہ یہاں سے نکل جانا ہوگا. فکر نہ کریں, ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جائیں گے. ان دونوں نے کہا. اب وہاں ایک عجیب و غریب بات ہوئی. مندر کا پجاری بڑے ہال کمرے میں ناگن دیوی کے سامنے پوجا کر رہا تھا. ناگن کا بت اچانک اپنی جگہ سے ہلنے لگا. پجاری ڈر کر پیچھے ہٹ گیا. اس کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سانپوں کی ملکہ کے بت میں حرکت پیدا ہوئی. اگرچہ وہ ان کی دیوی تھی اور وہ اس کی ہمیشہ پوجا کرتے تھے, لیکن آخر کار پتھر کا بت تھی. پجاری ابھی ڈرا ڈرا سا ناگن کے بڑے بت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ناگن کی زبان جو کہ پتھر کی تھی اپنی جگہ سے ہلنے لگی اور پھر اسے ایک آواز سنائی دی. سنیں پجاری, اس مندر کے سانپوں کا شہزادہ داخل ہوا ہے. ہم سب ناگن دیوتا اس کے بڑا احترام کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ انسانوں میں پہلا انسان ہے جو ایک سانپ بن کر 2 برسوں تک زندہ رہا ہے. اور مجھے دیوتاؤں نے خبر دی ہے کہ اس مندر میں وہ شہزادہ سانپ انسان کی روپ میں آ چکا ہے. اس کو جا کر تلاش کرو. پجاری نے ڈرتے ہوئے کہا. جو حکم ناگن دیوی. تمہارا خادم ابھی جا کر معلوم کرتا ہے کہ سانپوں کا شہزادہ انسان کی شکل میں مندر کے کون سے حصے میں موجود ہے. ناگن دیوی نے کہا. اور یہ بھی سن لو کہ آج سے یہ سانپوں کا شہزادہ اس مندر کا پجاری ہوگا. اس کے نوکر بن کر اس کی خدمت کرو گے اور اس کا ہر حکم پورا کرو گے. جو حکم ناگن دیوی, یہ اس کا نوکر بولتا ہے. تو ناگن نے کہا بس ابھی جاؤ اور جا کر اس سانپ شہزادے کو تلاش کر کے یہاں لاؤ. ہم خود اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو نوکر بولتا ہے تمہارا حکم سر آنکھوں پر ناگن دیوی. پجاری نے ہاتھ جوڑ کر سجدہ کرنے کے بعد الٹے پاؤں بال کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا. یہ سن کر اس کا دل جل بھن کر رہ گیا. کہ سانپ شہزادہ اب مندر کا پجاری ہوگا اور وہ اس کا نوکر اور غلام بن کر رہے گا. مکار پجاری نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ سانپ شہزادہ اسے مل گیا اور وہ اس کو وہیں جان سے مار دے گا تاکہ نعرہ بجے گی بانسری. وہ ناگن دیوی سے آ کر کہہ دے گا کہ اسے سارا مندر چھان مارا ہے مگر سانپ شہزادے کا کہیں نشان نہیں مل سکا. پجاری اس کو کوٹری کی طرف چل پڑا اور غبار و ناک پھنی ٹھہرے ہوئے تھے. پجاری نے سوچا کہ یہ لوگ کل چلے بھی گئے تو بھی ناگن دیوی کو دیوتا بتا دیں گے کہ سانپ دیوتا فلاں طرح سے گزر چکا ہے. تو اس نے اسے ہلاک کر دیا. جب بھی دیوتاؤں کو اس کا علم ہو جائے کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. سانپ شہزادہ زندہ بھی رہے اور گم بھی ہو جائے. ایسی صورت میں دیوتاؤں کو بالکل علم نہ ہو سکے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے. پجاری کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دیوتا صرف زندگی اور موت کے بارے میں ہی بیان کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص زندگی اور موت کے بیچ میں لٹک رہا ہو تو انہیں علم نہیں ہو سکتا.
اب یہ معلوم کرنا تھا ان دونوں مسافروں نے میں سے سانپ شہزادہ کون سا ہے، اور کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ سال یا سال سے ناگن مندر میں ناگن دیوی کی پوجا کرتے رہے۔ پجاری میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ یہ معلوم کر لیتا تھا کہ سانپ کون ہے اور انسان کون ہے۔ جب وہ اس کوٹڑی کے پاس آیا اور جہاں دونوں دوست ٹھہرے ہوئے تھے تو اس نے کوٹڑی کا دروازہ بند ہے۔ پجاری نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے غبر نے دروازہ کھولا۔ فرمایا، آپ کا ہم سے کیا کام ہے؟ پجاری نے اپنی سرخ آنکھوں کو سیکٹر کور کرتے غبر کو طرف دیکھا اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سانپ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس مندر کا پجاری ہوں، میں صرف یہ معلوم کرنا آیا ہوں کہ یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری مہمان نوازی سارے علاقے میں مشہور ہے۔ ہم یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے کسی مہمان کو کوئی تکلیف ہو۔ غبار نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم یہاں بہت خوش ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، آپ کی مہمان نوازی ہمیشہ یاد رہے گی۔ پجاری کی مکار نگاہیں اوپر کے دوسرے ساتھی یعنی سانپ شہزادہ کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ناگن دیوی نے اسے پیغام دیا ہے۔ اس غبار نے اسے پوچھا، معاف کرنا بیٹا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ جی وہ حوض سے پانی لینے گیا ہے۔ اتنے میں ناگ پنی سامنے سے کوٹڑی کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے کندھے پر پانی سے بھری ہوئی سراہی اٹھا رکھی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو پچاری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ناگ پنی کی آنکھیں بالکل سانپ کی طرح مانند گول گول سرخ تھیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ سانپ شہزادہ جس کے متعلق ناگن دیوی نے ذکر کیا ہے۔ پجاری نے ناگ پنی سے کہا، بیٹا تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، تم ہمارے معزز مہمان ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف طلب کر لینا۔ ناگ پنی کے دل پر بھی پجاری کو دیکھ کر ایک ہلکا سا بڑا جھٹکا لگا۔ اس نے غور سے پجاری کو دیکھا۔ پجاری اس کی نظر کی تاب نہ لا سکا اور اس نے آنکھیں نیچی کر لیں۔ ناگ پنی نے کہا، ہم آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ یہ کہہ کر پجاری ادب سے جھکا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اس نے یہ جانے کے بعد غبار نے پجاری کے اخلاق اور محبت کی تعریف کی اور کہا کہ پجاری بہت بڑا نیک انسان ہے۔ ناگ پنی نے سراہی میں سے پانی نکال کر غبار کو دیتے ہوئے کہا، دوست مجھے اس پجاری کی نیت میں فتور نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پجاری مجھے ایک دھوکے باز اور مکار انسان دکھائی دیتا ہے۔ غبار نے مسکرا کر کہا کہ تمہارا وہم ہے، یعنی ناگ پنی تو ہمارے آگے پیچھے جا رہا تھا، مجھے تو اس کی طبیعت بہت پسند آئی، اور پھر بھلا اس کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ناگ پنی نے کہا، اس کو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی دشمنی رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، تمہیں وہم ہو گیا، ناگ پنی نے کہا۔ جواب نہ دیا اور وہ زمین پر بستر بچھانے لگ گیا، کیونکہ اس وقت رات ہو گئی تھی اور وہ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ پجاری اپنی کوٹڑی میں جا کر سوچنے لگا، سانپ شہزادے کو کس طرح وہ اپنے قابو میں لا کر اس پر بے ہوشی طاری کرے، وہ زندہ بھی نہ رہے اور مردہ بھی نہ ہو۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ اس کے پاس ایک ایسا عرق تھا جو ہر سال ناگن دیوی کو غسل کرانے کے بعد کٹورے میں جمع کیا ہوا تھا۔ اس عرق کی یہ تاثیر تھی کہ اگر وہ کسی پر بھی چھڑک دیا جائے تو وہ شخص مرتا نہیں تھا، لیکن وہ زندہ بھی نہیں رہتا تھا، بے ہوشی میں ہو جاتا۔ جب تک اس پر منتر نہ پھونکا جائے وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آ سکتا۔ جب اس منتر کا علم پجاری کو ہی تھا، اب پجاری رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو پجاری عرق کی بوتل گلے میں لٹکا کر اس کوٹڑی کی طرف چل پڑا جہاں سانپ شہزادہ اپنے دوست کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ مندر میں اندھیرا تھا، صرف کہیں کہیں دھیمی دھیمی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ پجاری دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹڑی کے پاس آ کر رک گیا۔
اس نے دروازے کو آہستہ آہستہ سے اندر کی طرف دبایا. دروازہ کھل گیا. پجاری نے دروازے کے ایک کیوڑ کھول کر کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا. اس نے موم بتی کی دھیمی روشنی میں دیکھا کہ دونوں دوست اپنے اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے ہیں. پجاری وقت کا ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ سانپ شہزادے کے جاگ پڑنے سے سارے کی ایک رائے پانی میں پھر سکتا تھا. پجاری نے گلے میں سے بوتل نکال کر اس کا منہ کھولا اور ایک دم سارا عرق سوئے ہوئے ناگ پنی پر چھڑک دیا. عرق کے چھڑکتے ہی وہ ناگ پنی نے آنکھ کھول کر پجاری کو اسے دیکھ کر پھونکار مار کر ایک دم سانپ بن گیا. مگر اتنے میں عرق اپنا اثر کر چکا تھا. سانپ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی. ناگ پنی نے اپنا پھر لہرایا عرق مگر اس کے سر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. پجاری نے آگے بڑھ کر سانپ کو جھولے میں ڈالا اور چپکے سے کوٹھی سے باہر لے کر گیا. کوٹھی کا دروازہ دوبارہ بند کر کے وہ تیز قدموں سے اپنی کوٹھی کی طرف بھاگا. مگر وہاں پہنچ کر پجاری نے بے ہوش سانپ کو ایک بڑے سے مرتبان میں رکھ کر اس کا منہ کپڑے سے باندھا. مرتبان کو اٹھا کر ایک جگہ سے پتھر کی سل اٹھا کر فرش کے نیچے گڑھے میں دفن کیا اور اوپر سے پتھر کی سل دوبارہ برابر کر دی. اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سکھ کا سانس لیا. اس نے اپنے جسم کو میں شکل قابو کر لیا. وہ اپنے ساری زندگی کا سمندر کا ایک کلب پجاری تھا. کوئی اسے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا تھا. وہ بڑے آرام کے ساتھ بستر پر سو گیا. دوسری طرف بر بھی بڑے سکون کے ساتھ سو رہا تھا. اسے کوئی خبر نہیں تھی. اس کا جگری دوست ناگ پنی ایک بے ہوش سانپ کے روپ میں مرتبان میں باندھ پجاری کی کوٹھی میں دفن ہے. ایک تحریر کو بیان کرتے ہیں جی. آج ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پیاری سی لڑکی مینا رہا کرتی تھی. وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی. اس کے گھر میں ایک چوہے بہت تھے اور مینا چوہوں سے بڑا ڈرتی تھی. اس نے اپنے پڑوسیوں سے چوہوں کی مصیبت کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بازار سے ایک کیٹ خرید کر لائے. گھر میں جب کیٹ آ جائے گی تو چوہے خود بخود نجات مل جائے گی. مینا کو یہ مشورہ اچھا لگا. اس نے بلیوں کی دکان پر فون گھمایا اور اسے چوہوں کو کھانے والی بلی بھیجنے کی ہدایت کی. دکاندار نے کہا کہ وہ بے فکر رہے, شام تک بلی اس کے گھر پہنچ جائے گی. جب شام ہوئی تو کوئی ایک بڑی سی پالنے والی ٹوکری اس کے دروازے پر رکھ کر چلا گیا. اتفاق سے ایک موٹا چوہا اس طرف آ نکلا. اس نے دروازے پر ٹوکری دیکھی تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو بچوں والی ٹوکری دکھائی دیتی ہے, اس کی کیا ہو سکتا ہے. چوہے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کی ٹھانی. وہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا اسی وقت مینا باہر نکلی اور ٹوکری اٹھا کر اندر لے گئی. چوہے چلتے چلتے ٹھنک کر رک گیا اور تجسس کے مارے مینا کے پیچھے کمرے میں چلا آیا. اس نے دیکھا کہ مینا ایک میز پر ٹوکری رکھ کر اس کا ڈھکن کھول رہی تھی اور دبک مار کر ماجرا دیکھنے لگا. میں نے ٹوکری میں سے ململ کا ایک کپڑا نکالا اور ٹوکری سے باہر پھینکنے لگی. جب کافی سارا کپڑا نکل چکا تھا تو چوہے کو مدھم سی آواز سنائی دی. آواز کچھ مانوس سی تھی مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ آواز پہلے کہاں سن رکھی ہے. اسے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا نہیں پڑا کیونکہ اگلے ہی لمحے میں ایک سرخ رنگ کی بلی مینا کے بازو میں دکھائی دے رہی تھی. بلی کے جسم پر ہلکے رنگ کے دھبے تھے. بلی کافی پلی ہوئی موٹی تازی تھی. بلی کو دیکھ کر چوہے کی تو جان ہی نکل گئی. اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا. وہ بمشکل وہاں سے بھاگتا
ہوا اپنے بل میں گھس گیا۔ مینا نے گھر میں بلی لا کر چوہوں کی شامت بلا دی۔ وہ ہانپتا ہوا پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی چوہے کھانا کھانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے جب موٹے چوہے کو دیکھا ہنس کر آواز دی کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ہی ختم ہو جائے۔ موٹا چوہا پریشانی کے عالم میں ایک چیئر پر بیٹھ گیا، اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر اس کے ساتھی چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ اس نے ایک نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ موٹا چوہا اس دوران سنبھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بتایا کہ مینا نے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بازار سے بلی منگوائی جو کافی موٹی تازی ہے۔ اس کی صورت سے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ چوہے کھانے میں بڑی ماہر ہے۔ یہ سن کر دوسرے چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک چوہا گھبرایا ہوا بولا کہ اب کیا کیا جائے؟ موٹا چوہا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مگر آنے والے وقت میں بلی کا جائزہ لے کر کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا۔ تم لوگ اب ذرا احتیاط سے باہر نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کے جھپٹے میں آ جاؤ۔ سب چوہوں نے وعدہ کیا کہ دیکھ بھال کر باہر نکلا کریں گے۔ اس کے بعد چوہا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف مینا بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بلی کے لیے ٹوکری میں نیا بستر لگایا اور ٹوکری کو میز کے نیچے رکھ دیا۔ بلی کچھ دیر تک تو ٹوکری میں بیٹھی رہی، پھر باہر نکل کر جائزہ لینے لگی۔ اسے گھر میں چوہوں کی بدبو آ رہی تھی۔ بلی نے کونوں خدروں میں جھانکا کہ سب چوہے اس کی آمد سے مطلع ہو کر پہلے ہی ہوشیار ہو چکے تھے۔ بلی چلتے پھرتے صوفے پر جا بیٹھی۔ صوفہ بڑا نرم تھا۔ بلی چوکڑی لگا کر اس پر بیٹھ گئی۔ کیٹ نے اگلے چند دنوں میں ڈھیر سارے بچے دیے جو گھر میں ادھم مچاتے پھرنے لگے۔ چوہوں کی اب جان پر بن گئی تھی۔ پہلے تو بلی کو جال دیکھ کر کچھ نہ کچھ خوراک حاصل کر ہی لیتے تھے، مگر اب جس طرف سے نکلتے سامنے انہیں بلی کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں چوہوں کی خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا۔ کئی چوہے بھوک سے نڈال ہو کر باہر نکلنے اور بلی کا نوالا بن گئے۔ کچھ چوہے بلی کے بچوں کے ہاتھ لگ گئے، جنہوں نے انہیں فٹ بال کی طرح اتنا لڑکھایا کہ وہ جان سے بات دھو بیٹھے۔ 3-4 چوہے اب باقی بچے، جن میں موٹا چوہا بھی شامل تھا، تو کھانا نہ ملنے پر چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ وہ کئی دن سے کھانا نہ ملنے پر اپنے بل کے ایک پتھر پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا ایک ساتھی چوہا ادھر آن پہنچا۔ اس نے نیلے رنگ کی پرانی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے موٹے چوہے کو جب آنسو بہاتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے موٹے چوہے کے قریب آ کر معاملہ دریافت کیا۔ موٹا چوہا روتا ہوا بولا کہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے بلی اور اس کے بچوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ سب دبلے پتلے تھے، اچھی طرح بھاگ سکتے تھے اور پھرتی ایک ساتھ اوپر گھر میں جاتے اور اپنے لیے کھانا چرا کر لاتے۔ اسی کھانے میں کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا تھا، مگر وہ اب کیا کرے؟ اگر وہ باہر نکلا تو یقیناً بلی کے ہاتھوں لگ جائے گا، کیونکہ وہ کافی موٹا ہے اور اچھی طرح تیز بھاگ نہیں سکتا۔ کئی دن گزر چکے ہیں، اسے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ وہ روئے نہ اور کرے۔ دبلے چوہے نے اس کی بات نہ سنی تو کہنے لگا، یہ بات تو سچ ہے کہ تم پیٹو چوہے ہو۔ اگر تم مناسب اور کم خوراک کھاتے تو نہ صرف ہمارے پاس کھانے کا ذخیرہ زیادہ دن تک بچ سکتا تھا، بلکہ تمہیں بھی نقل و حرکت کرنے میں آسانی رہتی۔ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر جا کر کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ جو کچھ مل پایا وہ میں لے آؤں گا، لیکن تم یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھ دو کہ آج بچا کر کھاؤ گے تو بچا ہوا کھانا کل کام آئے گا۔ اگر تم نے اب بھی
نہ، لیکن تم نے یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے باندھو کہ آج کا بچاؤ گے۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ تھوڑی غذا کھائے گا اور اپنے کل کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھے گا۔ دبلا چوہا اسے وہیں چھوڑ کر گھر میں چلا آیا۔ اسے موٹے چوہے کے لیے کھانا چاہیے تھا۔ وہ چپتا چھپاتا باورچی خانے کی طرف نکل گیا۔ مینا اس وقت کمرے میں کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ بلی اور اس کے بچے کمرے میں اچھل کود کر رہے تھے۔ دبلا چوہا محتاط انداز میں باورچی خانے میں پہنچا اور ادھر ادھر دیکھ کر اس زمین پر پڑا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور واپس دوڑ لگا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ وہ بار بار موڑ کر دیکھتا کہ کہیں بلی اس کے طاقوں میں تو نہیں ہے۔ جب وہ اپنی بل میں گھس گیا اس نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور سانس درست کر کے موٹے چوہے کے پاس چلا آیا۔ موٹا چوہا روٹی کا بڑا ٹکڑا اس کے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دبلے چوہے نے روٹی کو توڑ کر نصف کیا اور آدھا ٹکڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ موٹا چوہا دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اتنی سی روٹی سے اس کا بھلا کیا بنے گا۔ اس نے باقی ٹکڑا بھی مانگا مگر دبلے چوہے نے اسے کچھ دیر پہلے کا وعدہ دلایا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ دونوں نے مل کر تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا۔ دوسری طرف مینا کو بلی کی وجہ سے چوہوں سے تو نجات مل چکی تھی، مگر بلی اور اس کے بچوں نے گھر بھر میں اتنی گندگی پھیلانا شروع کر دی کہ مینا کی ناک میں دم آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کم از کم چوہے گندگی تو نہیں پھیلاتے تھے۔ اس نے اپنے پڑوسی سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اب وہ کیا کرے۔ پڑوسی نے اسے مشورہ دیا کہ اب چونکہ چوہے گھر میں سے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے بلی کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم بلی اور اس کے بچوں کو بیچ ڈالو، اس سے کچھ رقم ہاتھ لگ جائے گی اور روز روز کی مصیبت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ مینا کو اس کا مشورہ اچھا لگا۔ اس نے ایک دن بلی کے تمام بچے پکڑ کر ٹوکری میں ڈالے اور ٹوکری کا منہ اچھی طرح بند کیا، اور وہ صرف بلی کو گھر میں رکھنا چاہتی تھی اور اس کے بچوں کو فروخت کر کے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ بلی نے جب بچوں کو ٹوکری میں بند کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ مینا نے ایک بیل گاڑی روکی اور ٹوکری میں اس میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ بلی چھلانگ مار کر بیل گاڑی میں چڑھ گئی۔ شاید وہ اپنے بچوں کو دور رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ موٹا چوہا گھر کے باہر ایک چھوٹے سے پودے کی آڑ میں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب مینا ٹوکری اور بلی سمیت بیل گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ اب اسے بلی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ سکون اور بے خوفی سے اپنے لیے کھانا ڈھونڈ سکتا تھا۔ بلی کی آمد سے اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ زیادہ کھانا پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ آئندہ تھوڑا کھانا کھا کر اپنی صحت بنا سکتا ہے اور کچھ کھانا بچا کر آنے والے کل کی مصیبت سے بآسانی لڑ سکتا ہے۔ اسی طرح صحت کی بھی اچھی رہتی ہے اور کل کی فکر پہ پریشانی بھی نہ اٹھانا پڑتی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تحریر تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔